آج میں اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بچی کا میڈیکل جو ہے وہ 15 ایئرس کا آیا ہے، اور اللہ پاک نے ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی ہیں۔ اور میں آپ سب کا، جتنے میرے بہن بھائی میڈیا حضرات ہیں، وہ ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے میرے لیے بھرپور ایفرٹس کی، بھرپور کام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حق کی سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹے جو ہیں وہ اپنا سمون لے کر رہ گئے۔ وہ لوگ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ دعا تو 17-18 سال کی ہے، دعا نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، دعا جو مرضی کرے، جیسے مرضی جیے، سمرن اپنی زندگی جی لے، تو اب وہ لوگ جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ نیا کون سا ہم پنڈورا باکس کھولے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی 2 جھوٹ بولے گئے۔ ایک یہ کہا گیا کہ جی دعا زہرا کے گھر میں نقاب پوش لوگوں نے چھلانگیں ماری اور اس کے بعد اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بھونڈی سی کوشش کی گئی تھی تاکہ دعا زہرا کو کراچی نہ لے جایا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں اتنا بڑا میڈیکل بورڈ بیٹھ رہا ہے، جہاں پر ایسے ایسے ڈاکٹرز بیٹھ رہے ہیں، تمام ان کے کاغذات دعا کے اس کے والد پیش کر رہے ہیں، تو ایسے میں اب جو ہے سچ وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ دیکھنے والی آنکھ کو پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بچی ہے، وہ چھوٹی ہے۔ جنہوں نے پاس بیٹھ کر اسے انٹرویو کیا، اس کی آواز، اس کی باڈی لینگویج، اس کا چہرہ دیکھ کر کیا ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ تو کوئی بیوقوف نہیں ہوتا۔ لیکن چلے، ایک کوشش اس کے بعد دوسری کی گئی۔ دوسری کوشش میں نے آپ کو بتائی، بلکہ وہ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی، کیونکہ وہ ویڈیو میں نے ہولڈ کر لی، کیونکہ اس وقت یہ زیادہ امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایک اور کوشش بھونڈی کی گئی کہ دعا زہرا جو ہے وہ اس کے والدین کے اوپر الزام لگایا جا سکے۔ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر میں نے ایک اور سازش بے نقاب کی ان یوٹیوبرز کی، جنہوں نے ایک اور گھٹیا الزام جو ہے مہدی علی کاظمی پر لگایا، اور ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں، کچھ ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ سامنے آئے۔ وہ سب چیزیں کیا ہے وہ سب آپ کو دوسری ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا کیا ہے، اور اب بیسیکلی دعا زہرا کو دوبارہ کراچی کس طرح سے لایا جائے گا۔ دیکھیں، میں نے ایک اعتراض اٹھایا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو میں نے کہا کہ دعا زہرا کو روکنا چاہیے تھا، منڈے تک کے لیے اس کو روک لیا جاتا کہ یہ فیصلہ آتا، اور پھر اب آپ کو پتہ ہے ایک تو حاصل ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اب دوبارہ سے پولیس جائے گی، دوبارہ سے وہی خرچے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دعا زہرا کو اب دوبارہ سے وہ بھاگ دوڑ والی گیم اور بلی چوہے والی گیم شروع ہو جائے، اور ظہیر اور دعا جو ہے وہ دوبارہ سے چھپنا شروع کر دیں۔ ایک لمبی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک وہ قسط وار کہانی تھی کہ کبھی وہ ادھر ہے، کبھی وہ ادھر ہے، کبھی فون ادھر ہے، کبھی فون ادھر ہے، انہیں ڈھونڈا جا رہا تھا، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے ان کو چھاپا مار کر ایک گاؤں سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ دعا زہرا جو ہے اسے یہاں لایا گیا میڈیکل رپورٹ کے لیے، میڈیکل چیک اپ کے لیے، لیکن اس کے بعد فوراً بغیر کسی انتظار کے سندھ پولیس بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس چھوڑائی، اور وہاں پہ تصویریں کھنچوا رہے تھے یہ پولیس والے ان کے ساتھ جیسے کوئی ہیرو ہیروئن ہے، اور پتہ نہیں کتنی بڑی شاندار کہانی ہے، اور اپنے میڈلز جو ہے وہ سجا رہے تھے، اپنے بچوں کو دکھائیں گے جا کر نا کہ دیکھو یہ کیسا کردار تھا، ایسا کردار تھا، ایک ہیرو تھا ظہیر، اور وہ ہیرو ظہیر کے ساتھ دیکھو ہماری تصویر ہے، اور بڑے شانے چوڑے کر جو تصویریں کھنچوائی گئی تھی، اب اس پر لوگ جو ان سے سوال کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب آپ کو کوئی شرم آئی، کیا اب آپ کو کوئی خیال آیا، آپ کو اب اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا باتیں کریں گے، آپ کے بچے کیا مثالیں دیں گے؟ یہ کوئی لوگ تھے جن کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جائیں؟ یقین مانیے ایسے لوگوں کو تو ظہیر جیسے لوگوں کو تو منہ نہیں لگایا جاتا۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اور پھر وہ تصویریں جو ہے یوٹیوبر بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر انہیں لگا کر سجا کر دکھا رہے ہیں۔ چلے یہ باتیں تو ایک طرف رکھتے ہیں، اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب ان کو واپس لانا جو ہے ایک اور حاصل ہوگی، یا تو یہ خود آ جائیں تو چلے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ظہیر جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ کراچی میں اس کیس کو جناب عالی نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دعا زہرا جو کچھ بولتی رہی یہ تمام کا تمام لیگل ایڈوائس کے اوپر ہوتا تھا، اس کے جو جملے ہوتے تھے، اس کے جو الفاظ ہوتے تھے، جو ٹرمینالوجیز وہ یوز کرتی تھی، جو ورڈز وہ یوز کرتی تھی، آئین قانون دستور کے جو حوالے دیتی تھی، اس بچی کو کک نہیں پتا اس بارے میں، لیکن وہ اس بارے میں بیٹھ کر بولتی تھی، اور یہ تمام کے تمام اسے جو قانونی جو رائے تھی اس کو دی جاتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے یہ رائے دینے والے رائے خرم صاحب اور جو دیگر وکلا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو ایک اور جن کا ایک انٹرویو آیا جس میں ماشاءاللہ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ پتہ نہیں ظہیر صاحب کی جان کو کس طرح کا خطرہ ہے، تو ان کی جان کو یہ خطرہ ہے کہ انہوں نے ایک نابالغ بچی کو، ایک کم عمر بچی کو اغوا کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اغوا کا کیس ہے۔ میں ذرا آپ کو کچھ اور بڑی خاص چیزیں بتانے والی ہوں، لیکن ذرا میں آپ کو جبران ناصر کی زبانی ذرا ایک دفعہ سنوا بھی دیتی ہوں
کہ یہ کتنا سیریس کرائم جو ہے یہ ہوا ہے، کیونکہ عمر جو ہے دو اظہارہ کی 15 سے 16 کے درمیان پائی گئی ہے، میکسیمم 16 سال، 1 سے 2 سال کا ڈیفرنس ویسے بھی آتا ہوتا ہے میڈیکل رپورٹ کے اندر۔ اچھا، اب اس میں کہوں گی کہ جھوٹوں کو اب میں پوچھوں گی کہ وہ کیا کہیں گے اس کے اوپر، جو بڑے زور و شور کے ساتھ لگے رہتے تھے اپنے چینلز کے اوپر۔ اب اس کے بعد ظہیر جو ہے وہ چھپے گا، ڈیفینیٹلی چھپے گا، اور یہ کڈنیپنگ چائلڈ میرج کا کیس ہے، اور سندھ پولیس کا جو باعث رویہ رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیلٹر ہوم کا جو ایک کردار رہا ہے، خاص طور پہ ایک سوال کیا گیا جبران ناصر سے کہ شیلٹر ہوم میں بچی کو بھیجا جائے، تو انہوں نے کہا سب سے بہترین شیلٹر جو وہ ماں باپ ہے، پناہ گاہ جو بچی کے لیے وہ ماں باپ کا گھر ہے۔ یہ ماں باپ جو ہیں، دو ہزارہ کے والد نے اپنی بیٹی کے لیے ایک پیغام بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے ویسی ہی پیاری ہو جیسے تم ہمارے لیے پہلے تھی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک طرح سے یقین دہانی کرائی اور اپنی محبت کا دوبارہ سے یقین دلایا۔ تو یہاں پر جبران ناصر نے کہا کہ وہ شیلٹر ہوم پہ ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں جس کی وکیل جو ہے وہ خود جو ملزمان گرفتار تھے ان کے لیے اس نے باقاعدہ کورٹ میں جا کے درخواست دائر کی کہ ان کو چھوڑا جائے، ان کو رہا کیا جائے، تو ہم ان پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اور دعا جو ہے سارے کا سارا جو جھوٹ بول رہی تھی، اور جو ظہیر ہے اس کا جو کچھ کردار رہا، اس پر جبران ناصر نے کیا کہا پہلے یہ سن لے، پھر ذرا میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ظہیر کو بیسیکلی اب لاہور سے کراچی کیسے لایا جائے گا، آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا۔ بڑے دلچسپ تفصیلات ہیں میرے پاس، انفارمیٹیو کچھ تفصیلات ہیں، ذرا سنیے گا، لیکن پہلے جبران ناصر کو سنیے۔ نے ایک جوائنٹ کنکلوژن دیا ہے، اور ان کے کنکلوژن کے مطابق بچی 15 سے 16 سال کے درمیان ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے قریب ترین 15 کے۔ پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہلوایا جا رہا تھا کہ میں 18 کی ہوں، اور پہلے جو ایک امپراپر میڈیکل رپورٹ آئی تھی جو اس کو 17 کی پلیس کر رہی تھی، جو اس کے 18 کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی، اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے، اس پہلی میڈیکل رپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی 14 سال کی ہے، میڈیکل رپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آپ کو 1 سے 2 سال کی رینج دیتی ہے، تو 14 سال کی بچی 15 سال کی رپورٹ میں بتائی جا رہی ہے، یہ بہت معقول بات ہے۔ اور چونکہ 15 سال کی ہے اور انڈر 16 ہے، تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس سے بھی مخاطب ہوں اور تمام اس صوبے کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ 16 سال کی بچی کی مینٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورغلا کے لے جایا جاتا ہے یا باہر بلایا جاتا ہے، وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ سیکشن 361 363 بہت واضح ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹس ان کے اوپر بہت واضح ہیں۔ 16 سال کی بچی کا سے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں، دونوں صورتوں کے اندر کرائم ہے، اس میں قوانین بہت واضح ہیں۔ اور 16 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے، وہ سیویئر سیکشول اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے، جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے، پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے۔ آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورڈ بنا ہے 10 ڈاکٹروں کا، انہوں نے حتمی رائے دے دی کہ بچی 15 کے قریب ترین ہے۔ تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولیس کی گرفت کے اندر ظہیر احمد ہوگا، جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں، بار بار بلاتے رہے ہیں، تصویریں کھنچواتے رہے ہیں، آئی او صاحب مسکرا کے تصویریں کھنچواتے رہے ہیں، اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی۔ وہ جی، آپ نے جبران ناصر کو سنا۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا چیزیں نوٹ کی گئی تھی۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق جسمانی عمر دعا کی 14 سے 15 سال ہے، دعا کے دانتوں کی عمر 13 سے 15 سال ہے۔ آپ ونڈو میں اس وقت میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ سرٹیفکیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی چیدہ ڈیٹیل بتا رہی ہوں۔ دعا کے دانتوں کی عمر 13 سے 15 سال بتائی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دانتوں کا ایکس رے ہوتا ہے، اور زیادہ تر جب کسی کی عمر کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے تو دانتوں سے اس کی عمر کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ تو دانتوں کی عمر دعا کی 13 سے 15 سال آتی ہے، جبکہ ہڈیوں کی عمر دعا کی 16 سے 17 سال آتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کی البتہ مشاورت سے یہ طے پایا گیا ہے کہ دعا کی عمر 15 سے 16 سال بنتی ہے، اور حتمی رپورٹ پر چیئرمین سمیت 10 ممبران کے دستخط جو ہیں موجود ہیں، وہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا میں آ جاتی ہوں دوسری خاص بات کی طرف کہ
ये दो बातें आप इसमें, दो खास बातें मैंने आपको बतानी है। पहली बात यह है कि दुआ ज़हरा को अब कैसे लाया जाएगा, ज़हीर जो है उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, और अगर ये भागते हैं तो फिर इनके साथ क्या होगा। ये कहा जा रहा है कि ज़हीर जो है वो इसको कराची में अब चैलेंज करने का इरादा रखता है। अब देखते हैं जनाब कि किस तरह से वो इसको चैलेंज करेगा और कौन सी ऐसी ताकत है। वो जो एनजीओ की एक रट लगाई होती है कि मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं, तो उनके साथ तो हुकूमत सरकार खड़ी थी और सरकार ने सारा खर्चा किया। ज़रा ज़हीर के पीछे देखेंगे कि वो कौन सी ताकतें होंगी और वो कौन से बाइखलाक लोग होंगे जो इसके पीछे खड़े होंगे और इसको सपोर्ट करेंगे, या फिर वो इतना पैसा कहाँ से लेकर आएगा कि वो ये केस लड़ेगा। तो ये भी बहुत सी गिरह जो है वो खुलेंगी उसके केस लड़ने के बाद। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आपको ख़ास बतानी है कि इसको लाने का तरीक़ाकार क्या होगा, वो जिब्रान नासिर ने क्या बताया है वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। और उसके बाद ये कि इसको चैलेंज कौन कर सकता है। तो देखिए, चैलेंज हर कोई नहीं कर सकता है, पहले देखा जाएगा कि चैलेंज करने वाले कौन है। और इसमें जिब्रान नासिर ने एक केस का हवाला भी दिया, उसमें उन्होंने बताया कि एक बच्ची का केस था जिसका कि मेडिकल बोर्ड हुआ, मेडिकल बोर्ड जिसके लिए बैठा और उसका मेडिकल हुआ जिसमें उसकी उम्र कम प्रूफ की गई। तो वो शख्स जो अदालत पहुंच गया और उसने आकर कहा अदालत में कि ये मेरी बीवी है कानूनी तौर पर और मेरी इजाज़त के बगैर आप इसका कैसे मेडिकल कर सकते हैं। तो अदालत ने कहा कि तुमने तो फ्रॉड किया है और तुम क्या हक रखते हो, तुमने तो बच्ची जो है बच्ची को अगवा किया है और तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता कि तुम इस चीज़ को चैलेंज करो कि उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठेगा तो नहीं बैठेगा। तो इस केस की जो जजमेंट थी उसके बिना पर आप उसके ऊपर आप ये जज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इस मेडिकल बोर्ड को चैलेंज करने वाला हो सकता है तो वो कौन हो सकता है। सबसे पहले तो नल एंड वॉइड हो गया वो पुराना मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि इस बच्ची का हुआ था, क्योंकि अब ये एक बड़ा बोर्ड बैठा था। तो जाते जाते आप ज़रा जिब्रान नासिर को भी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं कि अब ज़हीर को किस तरह से लाया जाएगा और इस केस पर अब स्टैंडिंग क्या है और कितनी बड़ी एक कामयाबी है मेहदी अली काज़मी की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी जीत है, पूरी कौम की जीत है, माओ की, वालिदैन की जीत है और आने वाले नस्ल के लिए एक ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे थे केसेस। मैंने आपको मेहानी का बताया, मैंने आपको और बहुत से केसेस रिपोर्ट किए जहाँ पे बच्चों को यूँ अगवा कर लिया जाता है, उन्हें बहला फुसला कर ले जाया जाता है और उसके बाद उनसे शादियाँ कर ली जाती हैं और उसके बाद माँ बाप जो है वो सारी ज़िंदगी रोते धोते रह जाते हैं। और फिर इस तरह के केसेस का रेफरेंस दिया जाता है और मेहानी केस में भी इसी केस को रेफरेंस बनाकर जज साहब ने कहा कि वो केस जो इतना हाईलाइट हुआ है तो उसको देख लीजिए। तो उस बच्ची को भी उस लड़के के साथ भेज दिया गया। तो फिर आप यहाँ पर देखिए कि ये केसेस जो हैं उनके लिए ये केस मिसाल बन जाएगा और माशाल्लाह मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी फतह है ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी की, बल्कि मैं कहूँगी कि तमाम उन वालिदैन के लिए जो इस वक्त तक परेशान थे इन हालात वाक़यात को देखकर। जाते जाते जिब्रान नासिर ने क्या बताया, ज़हीर को कैसे लाएंगे, ये सुनिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हक़ाइक़ की अगर आप देखें, प्रोसीजर को देखें तो इन इफेक्ट तो जो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट है वो चैलेंज हो गई है, एक तरीके से वो इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, एक नए हक़ाइक़ आपके सामने आ गए हैं। मगर चूँकि वो अभी भी एक पीस ऑफ एविडेंस है इस केस के अंदर, तो हम उसको अदालती कार्रवाई के ज़रिए प्रॉपर्ली सेट असाइड करवाएंगे अदालती हुक्म के तहत कि वो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका इफेक्ट जो है वो नल एंड वॉइड कम्प्लीटली हो जाए कि जैसे वो कभी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, चूँकि वो कभी प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कोई भी नहीं थी। यहाँ तक इस मेडिकल बोर्ड को चैलेंज करने का हक़ है वो अदालत को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि यह हक़ किस किस के पास है। क्या किसी केस में मुग़विया की मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करने का हक़ अगवाकार के पास हो सकता है? 2015 का सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है शाहिदा परवीन केस का, जिसके अंदर बच्ची का मेडिकल बोर्ड हुआ था, उसकी कम आ गई थी, फिर अगवाकार पहुंच गया था अदालत और कहा कि जी मैं तो शौहर हूँ, मैंने तो निकाह किया हुआ है, मुझे नोटिस नहीं हुआ, मेरी बेगम का आपने कैसे कर लिया मेडिकल मेरे बगैर बताए। तो उस पर अदालत के जज साहब ने कहा था कि भाई एक तो पहली बात है मेडिकल रिपोर्ट बता रही कि बच्ची 14 साल की है, तुमने 18 का कह के निकाह किया है, तो तुम तो इसलिए मेडिकल बोर्ड नहीं होने देना चाह रहे थे कि तुम अपना गुनाह छुपा सको, अपना क्राइम छुपा सको, तो तुम्हें किस बात का नोटिस देते? तुम तो कंसीलमेंट ऑफ क्राइम की तरफ जा रहे थे। और ये 10 डॉक्टर्स हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, आपने कितने केसेस कवर किए हैं, मेरे तजुर्बे में नहीं है, हो सकता हो कि इससे बड़ा या हाई पावर्ड बोर्ड या इतने दस्तखत आपको एक्सपर्टीज़ के मिले हों किसी के ऊपर, और उन्होंने बच्ची को 15 का प्लेस किया। तो ये बात हमारे सामने कि बच्ची की हर एक स्टेटमेंट का शुरुआत निकाह नामा खुद जो उम्र बता रहा है वो तमाम का तमाम झूठ पे मबनी और झूठ से शुरू हुआ है। तो वो तमाम का तमाम जो केस है वो एक फ्रॉड पे मबनी था। अब उसके पीछे यकीनी तौर पे ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी मखसूस बयान दिलवाए गए या दिए जा रहे हैं ये भी अंडर लीगल एडवाइस हैं। ये जो चाइल्ड मैरिज के हवाले से और अगवा के हवाले से कि कैसे गई हो बताना है और ये करना और वो करना है, मैं ये नहीं समझता कि जी कोई बहुत बड़ा इसमें क्रिमिनल गैंग शामिल होगा या नहीं होगा, वो तो हक़ाइक़ बताएंगे, बाद में तफ्तीश बताएगी। बट आप जुमले देख के बता सकते हैं कि इसके ऊपर ये लीगल एडवाइस ले रहे हैं। और अगर कोई काली भेड़ें हमारे शोबे में हैं वकीलों के, जो क्रिमिनल्स को ये बताती हैं कि अपने क्राइम के तुमने निशान कैसे मिटाने हैं
اور کیسے کیسے اسٹیٹمنٹس دینے ہیں اور کیسے کیسے راہ اپنانی ہے، تو چلے وہ ان کی پریکٹس ہے. فیئر ٹرائل کا حق ہر ایک کو، ریپرزنٹیشن کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. دیکھیے جی، موجودہ آئیو تو اس کیس میں ایک قدم نہیں اٹھاتے جب تک عدالت ان کو مجبور نہ کر دے کہ خدا کے واسطے جا کے یہ کام کیجیے. میں ان سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا، ورنہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، بلکہ پاکستان کے اندر بھی میں کافی مہذب سمجھتا ہوں. اپنے ملک کو سمجھنا چاہیے، اپنے ملک سے پیار ہے ہمیں، کہ پولیس کو یہ حقائق آنے کے بعد سیدھے آرڈرز ہونے چاہیے کہ فوراً سے بیشتر اس کو آپ گرفتار کریں. آپ اگر ملزم کو گرفتار کرتے تب بھی آپ بچی کو ایک طریقے سے اس کی کیسے آزادی کر دیتے ہیں اور بچی کو یہاں پہ ریکور کر کے پیش کیا جائے. مگر چونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہا پولیس کی طرف سے ایسی کوئی پیش رفت ہوگی کہ نہیں، تو ہم پہلی فرصت کے اندر عدالت سے اس حوالے سے رجوع کریں.